أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عن عبد الرحمن بن أبي قراب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمسحون بوضوئه، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما يحملكم على هذا؟ قالوا: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله أو يحبه الله ورسوله فليصدق حديثه إذا حدث، وليؤدي أمانته إذا اؤتمن، وليحسن جاور من جاوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اس کی حمد و ثنا کرتے ہوئے، اس کی بارگاہ قدس میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے، اور سرکار دو عالم فخر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے میں اپنی اس مختصر سی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کی جانب سے انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل کی جانے والی کتابوں اور صحیفوں میں وہ بے نظیر و بے مثال کتاب ہے جس کے مثل نہ قرآن کریم سے پہلے کوئی آسمانی صحیفہ نازل کیا گیا اور نہ اب قیامت تک کسی آسمانی کتاب کے نزول کا امکان ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام کو ان اصول اور ان قانون اور اس دستور میں نازل فرمایا جس کے اصول اور جس کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان دونوں جہاں میں کامیابی کو اپنا مقدر بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اس مقدس کلام کو ہماری زبانوں پر جاری فرمایا، تلاوت کا موقع عنایت فرمایا، ورنہ یہ وہ باعظمت کلام ہے، یہ وہ مقدس کلام ہے کہ جس کی تلاوت ہماری زبانیں اس لائق نہیں ہیں کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن کریم کی عظمت اور اس کا وزن کا اندازہ خود قرآن کریم کی آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ پہاڑ جیسی مضبوط طاقت پر اگر قرآن کریم کو نازل کیا جاتا تو وہ اللہ کے خوف سے اور قرآن کریم کے وزن اور اس کی عظمت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ اللہ رب العزت کا خالص فضل و کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہماری زبانوں کو اس لائق بنایا کہ ہم اس کی تلاوت کر سکیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر قرآن کریم کو نازل کیا جاتا تو کیا حالات پیغمبر علیہ السلام کی ہوتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، امی جان فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر کسی آیت کا نزول ہوتا، سخت سردی میں کے اندر بھی آپ پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ اس عظمت والے کلام کو اگر اللہ نے ہماری زبان پر جاری فرمایا تو یہ خالص اس کا کرم ہے، ہماری کوئی ذاتی طاقتیں، ہماری کوئی ذاتی کوشش اس میں بہت زیادہ کارگر نہیں ہو سکتی۔ بہرحال اگر کوئی شخص قرآن کریم کو سیکھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: من اعطاه الله شيئا من القرآن ثم رأى ان احدا اعطي افضل مما اعطي
اعطی فقد استصغر مما عظمہ اللہ. اگر اللہ رب العزت نے کسی کو قرآن کریم کا پڑھنے کا موقع دیا ہے، اس کو سلیقہ اور آداب اگر اللہ نے توفیق دی ہے سیکھنے کے، پورا قرآن کریم سیکھنا، حفظ کر لینا، پورا قرآن کریم اصول اور آداب کے ساتھ سیکھ لینا، یہ تو کمال کی بات ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں شیئا من القرآن، کہ اگر کسی کو تھوڑا بہت قرآن کریم بھی اگر پڑھنا آ جاتا ہے تو اللہ نے دیگر لوگوں کو، دیگر انسانوں کو جو نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں سے سب سے بڑھ کر اللہ نے یہ نعمت اس کو دی ہے جس کو یہ تلاوت قرآن کا موقع مل رہا ہے، اس کو آداب اللہ سیکھنے کا موقع ملا ہے اور وہ آداب سے پڑھنے کی اس کو توفیق ملی. بہرحال میں نے جو حدیث پڑھی اس سلسلے میں، یہ حدیث خالص آداب کی حدیث ہے. اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ امت کو کچھ آداب سکھائے ہیں. کیا آداب ہے وہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سکھا رہے ہیں. آدمی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، عشق کا دعویٰ کرتا ہے. میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بے پناہ محبت کرنے والا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام امت کو محبت کا پیمانہ بتا رہے ہیں کہ کیا ہے محبت. کیا وہ ہے جو تم کر رہے ہو؟ کیا وہ ہے جو تم نعروں کے ذریعے کرتے ہو؟ کیا وہ ہے جو تم الفاظ سے، لفاظیوں سے کرتے ہو؟ کیا وہ محبت ہے؟ کیا تم چند نعتیں پڑھتے ہو؟ کیا وہ محبت ہے؟ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس حدیث کے اندر آداب سکھا رہے ہیں. حضرت عبد الرحمن ابن ابی قراد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ وضو فرما رہے ہیں. حضرات صحابہ آپ کے اطراف تھے. اللہ کے نبی جب وضو فرما رہے تھے، جب چہرہ دھوتے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، پیر دھو رہے ہیں، تو حضرات صحابہ پانی کو لے رہے ہیں. کوئی چہرے سے مل رہا ہے، کوئی آنکھوں کو لگا رہا ہے، کوئی اپنے سر کو لگا رہا ہے، کوئی اپنے سینے پر مل رہا ہے، کوئی اپنے بدن کے کسی حصے پر مل رہا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ منظر پورا دیکھا. جب آپ نے وضو پورا فرمایا، اس کے بعد آپ نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، کس چیز نے تمہیں آمادہ کیا ہے کہ آج تم یہ کر رہے ہو کہ میرے وضو کا پانی لے کر اپنے سر سے مل رہے ہو، اپنے چہرے سے مل رہے ہو، اپنے سینے کو لگا رہے ہو؟ کس چیز نے آمادہ کیا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حب اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، یا اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، تو تم کو چاہیے کہ تین چیزوں پر عمل کریں. کیا ہے وہ چیزیں؟ جب کوئی باتیں ہمارے سامنے آتی ہے تو جب وہ تین باتیں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آئے گی تو ہم اللہ کے سامنے یہ عہد کریں گے، جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، خود بھی عمل کریں گے اور دوسروں کو بار بار ترغیب دیں گے. بار بار ہم عمل پر آمادہ کریں گے، فضائل کے ذریعے، وعیدوں کے ذریعے، ہر اعتبار سے ہم ہر شخص کو عمل کے میدان میں اتاریں گے. اس چیز کی ہم کو کوشش کرنی ہے. بہرحال جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تین باتیں ارشاد فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے یا اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو اس کو تین کام کرنے پڑیں گے. کیا ہے پہلا کام؟ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، کہ جب تم بولو سچ بولو. سچائی کا ہم کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ ہم اگر سچ بولیں گے تو ہم کو کیا ہوگا؟ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. اگر تم ہمیشہ سچائی کے دامن کو تھامے رہو گے، اپنی سچائی کو ہمیشہ اپنا زندگی کا نصب العین بناؤ گے تو فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یصلح لکم اعمالکم، تو اللہ رب العزت تمہارے بگڑے کام بنا دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم، اور جو کچھ تمہاری کمی کوتاہی رہے گی اللہ رب العزت اس کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے. اسی لیے سچائی کے دامن کو ہمیشہ تھامے رکھنا ہے. ایک واقعہ سہارنپور کے علاقے کا ہے. جو لوگ سہارنپور جانتے ہیں
وہ لوگ جانتے ہیں سہارنپور ایک علاقہ ہے، اس علاقے کے اندر انگریز کے دور میں ایک مقدمہ آیا. وہ مقدمہ یہ تھا کہ ایک زمین تھی، ہندو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مندر کی زمین ہے، مسلمان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے، مسجد کی زمین ہے. تو یہ مقدمہ بہرحال عدالت میں پہنچا. جب عدالت میں پہنچا تو نہ ادھر فیصلہ کر پا رہے ہیں نہ ادھر فیصلہ کر پا رہے ہیں. ہندو یہ کہنے لگے کہ ایک بزرگ مسلمان ہیں، وہ جو کہیں گے ہم اس کو مان لیں گے. بہرحال اس بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ میں انگریز کی صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں نے عہد کر لیا ہے کہ میں انگریز کا کبھی چہرہ نہیں دیکھوں گا. تو انہوں نے یہ تجویز رکھی ان کے سامنے کہ آپ عدالت میں آئیے، لیکن آپ ان کی طرف چہرہ مت کیجیے، آپ ان کی طرف پیٹ رکھ کے بات کیجیے. بہرحال جب عدالت میں وہ بزرگ کو لایا گیا، یہ کون کہہ رہا ہے کہ اس مسلمان سے رائے لی جائے؟ ہندو کہہ رہا ہے. بہرحال جب لایا گیا انہوں نے کہا کہ یہ زمین تو مندر کی ہے. بہرحال اس وقت مندر کے فیصلہ ہو گیا. تو جتنے ہندو تھے اس وقت موجود سب نے کہا کہ اگر یہ صاحب چاہتے تو مسجد کے حق میں گواہی دے دیتے، لیکن انہوں نے اسلام پر عمل کر کے سچائی کے دامن کو تھام کے صحیح گواہی دی. یہ اتنا صاف اور اتنا سچا مذہب ہے جس کو آج ہمارا دل اس طرف مائل ہو چکا ہے. اور جتنے ہندو اس وقت عدالت کے اندر مقدمہ دائر کیے تھے سب نے کلمہ پڑھ لیا. یہ ہے جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کا اثر کہ جو اسلام کی طرف کھینچ کر لاتا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ جناب نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کے ذریعے ہم امت کو دعوت دیں. اسلام کی دعوت ہم دیتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہم عمل کے ذریعے اگر دعوت دیں گے تو وہ اور زیادہ مؤثر ثابت ہوگی. بہرحال دوسری نصیحت کرتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے یا اللہ اور اس کے رسول سے تم محبت کرے تو تم کو دوسرا کام یہ کرنا ہوگا وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ، کہ تم کو چاہیے یہ کہ جب تمہارے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو تم امانت اس کے حقدار تک پہنچاؤ. امانت کے پہنچانے کے سلسلے میں کیا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ کیا صرف مسلمانوں کو پہنچاؤ، بلکہ قرآن کریم کی جو آیت ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها، کہ اس کا شان نزول کیا ہے. حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی. جب مکہ فتح ہوا تو وہ چابی جب جناب نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئی تو حضرت ابو بکر موجود ہے، حضرت عمر موجود ہے، حضرت عثمان موجود ہے، حضرت علی موجود ہے، بڑے بڑے کبار صحابہ موجود ہے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ چابی حضرات صحابہ میں سے کسی کو دے دی جائے گی، لیکن ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ امانتیں جن کا حق ہے ان کو پہنچاؤ. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ امانت کس کی ہے، مسلمان کی ہے یا غیر مسلم کی ہے، بلکہ امانتیں جن کا حق ہے ان کو پہنچایا جائے گا. یہ تعلیم اسلام کی ہے. اگر اس تعلیم پر اگر کوئی شخص عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے بہت سارے اسلام کے جو آج جو حالات چل رہے ہیں اسلام کے، یہ حالات پیش نہیں آئیں گے. آج کوئی اسلام کو اگر کچھ بولتا ہے یا اسلام کی کسی اہم شخصیت کو اگر کچھ بولتا ہے تو انہی مسلمانوں کی بدعمالیوں کو دیکھ کر بولتا ہے. اگر یہ مسلمان اپنی بدعمالیوں کو چھوڑ کر جناب نبی کریم علیہ السلام کے احادیث پر، آپ کی تعلیمات پر اگر عمل کرنے لگ جائے تو پھر یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. لوگ اسلام سے محبت کرنے لگ جائیں گے، مسلمانوں سے محبت کرنے لگ جائیں گے. اس لیے چاہیے یہ کہ جناب نبی کریم علیہ السلام نے جو محبت کا معیار بتایا ہے، ہم جو محبت کرتے ہیں وہ تو ہمارا معیار ہے، لیکن جناب نبی کریم علیہ السلام جو معیار بتا رہے وہ اصل محبت کا معیار ہے. بہرحال تیسری چیز جو جناب نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں وَلْيُحْسِنْ جَاوَرَ مَنْ جَاوَرَ، کہ اگر تیرے گھر کے بازو جو دیوار لگ رہی ہے وہ دیوار کسی کی بھی ہو، وہ دیوار چاہے مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی، وہ بہرحال تیرا پڑوسی ہے. چاہیے یہ
کہ اس کو کبھی بھی کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ آج عموماً حالات ہمارے کیا ہو چکے ہیں، کوئی مسلمان جب پڑوسی بنتا ہے تو آدمی پریشان ہو جا رہا ہے کہ کیا کرے گا یہ۔ ہمارے نبی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو کیا تعلیم دی تھی، کیا امت کو دعوت دی تھی، اور آج امت کس حال پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ آج چاہیے تو یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کا پڑوسی بن جائے تو اس کو خوش ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آج پریشان ہو رہا ہے کہ مسلمان ہمارا پڑوسی بن چکا ہے، کیا کرے گا نہیں معلوم، کیا ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا نہیں معلوم، ہم کو کتنی تکلیف صبح پہنچائے گا، کتنی تکلیف شام پہنچائے گا نہیں معلوم۔ یہ تعلیمات جناب نبی کریم علیہ السلام کی نہیں ہے، بلکہ اگر ہم جناب نبی کریم علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ اگر کرتے ہیں، اگر ہم یہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں تو ہم کو دیکھنا چاہیے کہ ان 3 تعلیمات پر ہمیشہ سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اگر ان 3 اعمال پر، اگر ان 3 تعلیمات پر اگر ہم عمل پیرا ہیں تو یہ سمجھو کہ ہم جناب نبی کریم علیہ السلام سے محبت میں سچے ہیں۔ اگر یہ تعلیمات پر اگر ہم عمل پیرا نہیں ہیں تو پھر ہم کس طرح یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم جناب نبی کریم علیہ السلام سے محبت میں سچے ہیں۔ اسی لیے خلاصہ صرف اتنا ہی ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ہم کو قرآن کریم کی تلاوت کا موقع دیا تو یہ خالص اس کا احسان ہے، ورنہ ہماری یہ ناپاک زبانیں اس لائق نہیں تھی کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر سکے یا قرآن کریم کو آداب اور اصول کے ساتھ پڑھ سکے۔ یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، سجدہ شکر بجا لانا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص کوشش کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، تھوڑا بہت بھی سیکھ رہا ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم تھوڑا ہی سیکھ رہے ہو، پورا قرآن حفظ نہیں کر رہے ہو۔ جو شخص پورا قرآن حفظ کر رہا ہے وہ تو بہت اونچے درجے پر فائز ہو رہا ہے، وہ تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی بہت اونچے درجوں پر، اپنے ماں باپ کو بھی اونچے درجوں پر لے کر جا رہا ہے، اور وہ اگر قرآن کریم کو پورا مکمل ناظرہ پڑھ سک رہا ہے تو وہ بھی ایک کمال کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص تھوڑا بہت بھی قرآن کریم پڑھ رہا ہے یا اس کو پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے تو یہ اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ نے کسی شخص کو کوئی دوسری نعمتیں دی ہو، اگر اس کو للچائی ہوئی نظر سے اگر یہ دیکھ رہا ہے تو یہ قرآن کریم کی توہین کر رہا ہے۔ اللہ نے اس کو جو نعمت دی ہے وہ اس کی توہین کر رہا ہے۔ اسی لیے جو اللہ نے اگر قرآن کریم کی تلاوت کا موقع دیا تو شکر بجا لانا چاہیے، اگر نہیں ہے تو فکر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے جو محبت ہے وہ محبت کا معیار کیا ہے، اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو، آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے، اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔